السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر نیوٹریشن پہ دیا تھا پارٹ 1، آج اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. دیٹ ول بی پارٹ 2، لیکچر 2 آف بایو کیمسٹری 2. ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاسٹ لیکچر میں سے کچھ مجھے ایک دو کویشچن ریسیو ہوئے تھے کہ اسٹوڈینٹس کا کہنا تھا کہ جو ہم بیزل میٹابولک ریٹ ہے ہم ایک کمپلیٹ فزیکل اور مینٹل ریسٹ پہ کیوں لیتے ہیں اور پوسٹ آبزارپٹیو اسٹیج میں کیوں لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بالکل کمپلیٹلی ریسٹ پوزیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، کتنی کیلوریز وہ برن کر رہا ہے. جو نارمل آپ کی باڈی کی انوالنٹری پروسیسز ہے جس میں تھنکنگ ہے، ہارٹ مسل کنٹریکشن ہے، یہ نارملی باڈی آپ یوٹیلائز کر رہی ہے، تو اس کو ہم آن ایوریج کیلکولیٹ کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم کسی ٹیسٹ یا پیرامیٹر کی ریفرنس رینج کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم شوگر کی ایگزامپل لیتے ہیں یا کولیسٹرول کی ایگزامپل لیتے ہیں، تو آف کورس اس کے لیے ہم نارمل پاپولیشن لیتے ہیں اور پھر ہم کچھ سرٹن کنڈیشن سیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فلکچویشن آتی ہے گلوکوز میں فاسٹنگ اور رینڈم کے لیول کے لیے، تو ہمیں ایک ڈفرینٹ ریفرنس رینج چاہیے ہوتی ہے. تو ہم ایک نارمل پاپولیشن سیٹ آف گروپ لیتے ہیں، 1000 پاپولیشن لوگوں کا گروپ لے لیتے ہیں، ان سب کا گلوکوز لیول آفٹر 12 آورس آف فاسٹنگ دیکھ لیتے ہیں. پھر اس میں یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کا شوگر 80 آئے گا، کچھ کا 140 آئے گا، کچھ کا 125 آ رہا ہے. تو ہم 1000 کا جب ہم ایوریج کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں پلس مائنس 110 کے اور 60 کے درمیان ہمیں شوگر مل جاتا ہے، اور ہم اس کو ہم ایک ریفرنس لیول سیٹ کر لیتے ہیں اس کمیونٹی کے لیے. تو اسی طرح ہم بی ایم آر بھی کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ ہی بی ایم آر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو فزیکل ایکٹیویٹی ہر بندے کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. یعنی اگر وہ سائیکلنگ کر رہا ہے تو وہ 1 آور کی سائیکلنگ کر لیتا ہے، تو ہر بندے کا رسپانس باڈی کا ڈفرینٹ آئے گا. ہر بندے کے فیٹس کنٹینٹس اور گلوکوجن ریزروز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کی سیویریٹی آف ایکسرسائز ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، تو اس میں فلکچویشن کا فیکٹر بہت زیادہ آ جائے گا. اسی لیے ہم بیزل میٹابولک ریٹ کو کمپلیٹ فزیکل اور مینٹل ریسٹ اور پوسٹ ابزارپٹیو اسٹیج یعنی 12 آور فاسٹنگ کے بعد دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابزارپشن کے دوران اگین فلکچویشن آئے گی، اس کے اندر انرجی یوٹیلائزیشن آئے گی، بیزل میٹابولک ریٹ میں ڈفرینسز آ سکتے ہیں. مینٹل اسٹیٹس اگر کمپلیٹ آپ مینٹل ریسٹ میں نہیں ہوں گے تو آف کورس اگر آپ ایموشنل ہوں گے تو ایپینفرین اور ایپینفرین کا کوئی اس میں عمل دخل ہوگا، بیزل میٹابولک ریٹ فلکچویٹ کرے گا یا انکریز کرے گا، یا اگر آپ اسٹریس میں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ڈیکریز کر رہا ہو. تو اسی لیے ہم بیزل میٹابولک ریٹ کو اگر ایکچولی ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم نے ان فیکٹرس کو نکالنا ہوگا. فزیکل ایکٹیویٹی ہو گیا، یا آپ کے پاس مینٹل اسٹیٹس ایموشنل اسٹیٹس پہ ہے تو ہم نارمل پاپولیشن کو لیں گے جو فزیکلی اور ایموشنلی وہ اسٹیبل ہو اور فزیکل ایکٹیویٹی میں نہ ہو، اور اس کے علاوہ وہ 12 آورس آف فاسٹنگ میں ہو. اس کے بعد ہم بیزل میٹابولک ریٹ لیتے ہیں. ہوپ آپ کو اس اپنے کویشچن کا کلیئر ہو گیا ہوگا. تو لاسٹ ٹائم ہم نے پروٹینز کی ہمارے پاس نیوٹریشنل امپورٹنس رہ گئی تھی، باقی ہم نے لپڈس اور گلوکوز کی ہم نے نیوٹریشنل امپورٹنس جو ہے وہ ڈسکس کی. پروٹینز کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پروٹین کی جو نیوٹریشنل امپورٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، بیکاز اٹ از اے اسٹرکچرل اور بلڈنگ پارٹ آف دا باڈی. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اس کو باڈی بلڈنگ فوڈ بھی کہتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹوٹل باڈی انرجی ہے اس میں سے ہمارے پاس 10 to 15% آف دا ٹوٹل باڈی انرجی ہمارے پاس آتی ہے پروٹین سے. ہم نے کہا کہ کچھ گلوکوجینک امائنو ایسڈ ہمارے پاس ہے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایٹ دا ٹائم آف ڈیمانڈ باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ چینج ہو جاتے ہیں گلوکوز میں، جس کو ہم کہتے ہیں گلوکونیوجینیسس، یعنی گلوکوز کی فارمیشن ادر دین فرام کاربوہائیڈریٹ سورسز. سو دیر آر ہمارے پاس جب ہم پروٹینز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ دیر آر 20 ٹائپس آف امائنو ایسڈ، اور ہم نے کہا تھا کہ کچھ ایک آدھ امائنو ایسڈ اور بھی ہے جس کو ایڈ کیا گیا جس کو سیلینوسسٹین کا نام دیا گیا ہے. ان 20 امائنو ایسڈ میں پھر ہم نے کہا تھا کہ 10 ایسے ہیں جو ہمارے پاس اسینشیل امائنو ایسڈس ہیں جس کی ایبریویشن نیچے دی گئی ہے اس ڈائیگرام میں، اس کو آسانی سے یوٹیلائز یا میمورائز رکھنے کے لیے. اس میں ہمارے پاس ارجنین، ویلین، ہسٹڈین، آئسولیوسین، لیوسین، لائسین اور میتھائونین، فینائلالانین،
ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन वगैरह है इनको रिकॉल करने के लिए कोड भी दिया गया है, आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। फिर हमने कहा था कि दो हमारे पास अमाइनो एसिड्स है जो कि हमारे पास सेमी एसेंशियल है, और सेमी एसेंशियल को हमने इसलिए डिफाइन किया था कि जब एट द टाइम ऑफ डिमांड, जब बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है तो इन अमाइनो एसिड्स को बाहर से लेना ज़रूरी हो जाता है। दैट्स वाई ऐसे हालात में ये दो अमाइनो एसिड जो कि आर्जिनिन और हिस्टिडीन है ये एसेंशियल हो जाते हैं। और वो सरकमस्टांसिस क्या है, जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, लैक्टेटिंग मदर में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन अमाइनो एसिड्स की डिमांड बढ़ जाती है तो बॉडी इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए हमें इसको फूड में लेना ज़रूरी हो जाता है। सो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास एज ए स्टोरेज प्रोटीन काम कर रही होती है, और एट द टाइम ऑफ डिमांड जो है एमर्ज करती है। प्रोटीन का अगर आपको फॉर्मूला अमाइनो एसिड का याद हो तो अगर आप उसको दोबारा थोड़ा सा विजुलाइज करें तो हमने कहा था कि इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, और हमारे पास एक आर ग्रुप अटैच होता है और हाइड्रोजन एक साइड पे अटैच होता है। सो अमाइनो ग्रुप होता है, इसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अच्छी खासी होती है। तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी में अगर हमने प्रोटीन की मिकदार देखनी है, इनपुट और आउटपुट देखनी है, तो उसका हम एक आसान तरीका ये देख लेते हैं कि हम उसमें नाइट्रोजन बैलेंस को देखते हैं। हम जब लेबॉर्ट्री में टेस्ट कर रहे होते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, तो उसमें हम रीनल फंक्शन टेस्ट में तीन चीज़ें देख रहे होते हैं नॉर्मली। क्रेटिनिन देखते हैं, यूरिक एसिड लेवल देखते हैं और यूरिया लेवल देखते हैं। बाज़ जगहों पे यूरिया की जगह बन देखते हैं, बन BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन लेवल हमें हेल्प करता है कि बॉडी में नाइट्रोजन की बैलेंस यानी प्रोटीन की बैलेंस कितनी है। इनपुट हमारी अगर ज़्यादा है, ठीक है, और आउटपुट जो है वो कम है, तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा। और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हमें चाहिए होता है जब बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अगेन लैक्टेशन और प्रेगनेंट वुमेन में। इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम पे ये है कि हम जितना नाइट्रोजन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, और उसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू जो होती है, थ्रू स्किन, थ्रू यूरिन और फीसेस में, वो हमारे पास इक्वल होगा। सो इक्विलिब्रियम होगा, इनपुट एंड आउटपुट हमारे पास एक जैसा होगा। नेगेटिव बैलेंस में हमारे पास कहानी थोड़ी उलट है, क्योंकि हमारी जो डाइट है या जितनी हम प्रोटीन ले रहे हैं, जितनी उसमें नाइट्रोजन होती है वो कम होती है बनिस्बत आउटपुट की। तो ये थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है कि आपकी प्रोटीन की इंटेक कम है और आपकी प्रोटीन की आउटपुट ज़्यादा है। तो वो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं कि इसकी कैटाबॉलिज्म बढ़ गई है, आपकी एक्सक्रीशन बढ़ गई है, वो आपकी रीनल डैमेज की वजह भी हो सकता है कि प्रोटीन जो है वो लॉस हो रही है, थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो बढ़ गया, या आपकी कोई और जेनेटिक डिफिशियंसीज हो सकती है, या आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है कि आप प्रोटीन की डाइट को कम ले रहे हैं। तो आपको ये जो गिवन डायग्राम दी गई है इसमें भी आप देख सकते हैं कि आई को हम डिनोट करते हैं इनपुट ऑफ द नाइट्रोजन यानी डाइटरी प्रोटीन। तो जब हम लेते हैं एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, कुछ हमारे पास पीसेज में लॉस्ट हो जाता है और कुछ हमारे अच्छा खासा अमाउंट हमारे पास अब्जॉर्ब हो जाता है। तो बॉडी में जो प्रोटीन आ जाती है हमारे पास एक अमाइनो एसिड का पूल बन जाता है। आप सबको पता है कि डाइपेप्टाइडेजेस होते हैं, और वो पेप्टाइडेजेस क्या करते हैं कि प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड और सिंगल अमाइनो एसिड में डिग्रेड कर देते हैं, और फिर वो वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है, वो जो पूल है अमाइनो एसिड का वो अब्जॉर्ब हो जाता है। अब उसके बाद बॉडी में उसकी प्रोटीन की यूटिलाइजेशन हो रही होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनते हैं, एल्ब्यूमिन्स वगैरह सब कुछ बन रहा होता है जहाँ जहाँ बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म जब होती है, आउटपुट की बात आ जाती है। तो हमारे पास लीवर में सबसे ज़्यादा फ्लूइड की डिग्रेडेशन जब उसको कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट में, जैसे यूरिया और अमोनिया में, तो हमारे पास जो कहता है वो जो है यूरिया और अमोनिया हमारे पास यूरिन में जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। सम ऑफ them are also excreted through skin, but most of them are excreted through urine। जैसे आपने अमोनिया का हमने पढ़ा था नाइट्रोजन एसिड बेस बैलेंस में कि हमारे पास एक बफर एक्ट कर रहा होता है ताकि हमारे पास एसिडिटी को, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को एक्सक्रीट आउट कर सके। तो ओवरऑल ये हमारे पास नाइट्रोजन, तो वो डिपेंड करता है हालात पे कि बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है।
پازیٹیو نائٹروجن میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے موسٹلی اور ضروری ہوتا ہے گروئنگ چلڈرن میں، پریگننٹ وومن میں، یا ڈیورنگ ریکوری فرام سیریس ایلنس جب آپ کی باڈی کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، کوئی انفیکشیس ڈیزیز آپ کو ہو گئی ہے تو اس میں آپ کو پازیٹیو نائٹروجن بیلنس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی آؤٹ پٹ کم جاتا ہے اور آپ کو انٹیک زیادہ لینا پڑتا ہے. پرولونگ نیگیٹو نائٹروجن بیلنس جو ہے دیٹ کین لیڈ ٹو ڈیتھ، کیونکہ آپ کی اسٹرکچر پروٹین ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسٹرکچر پروٹین نہیں ملیں گی تو آف کورس آپ کی پروٹین کی ڈیگریڈیشن ہوگی، پروٹین کی ڈیگریڈیشن ہوگی تو مین باڈی فنکشن آپ لاس کر جائیں گے. تو اس طرح آپ کا نیگیٹو نائٹروجن بیلنس اگر پرولونگ ہوتا ہے دیٹ کین لیڈ ٹو ڈیتھ. تو اس میں ہمارے پاس دو کنڈیشن ہے، چلڈرن میں بھی کنڈیشن ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، ایک کوشیو کور ہے اور دوسرا میرسٹس ہے. یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے جب میل نیوٹریشن کے ہم پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ کچھ ہارمونس کا بھی اس میں عمل دخل ہے. گروتھ ہارمونز اور انسولین جو ہے وہ پازیٹیو نائٹروجن بیلنس کو پروموٹ کرتا ہے، جبکہ کارٹیکوسٹیرائڈ جو ہے ہمارے پاس وہ نیگیٹو نائٹروجن بیلنس کو پروموٹ کرتا ہے. گروتھ ہارمون اگین آپ کی گروتھ میں جو ہے اس کا زیادہ عمل دخل ہے. سملرلی انسولین بھی جو ہے انابولک ہے. تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ گروتھ ہارمونز، آپ سب کو پتہ ہے کہ بچوں میں گروتھ ہارمونز کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ایج کے ساتھ بچوں میں جو ہے وہ ہائٹ اتنی جلدی انکریز ہو رہی ہوتی ہے، اسپیشلی جب وہ ایڈلٹ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گروتھ ہارمون کا ریلیز اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس وقت آپ کو نائٹروجن کی یعنی پروٹین کی کنسنٹریشن زیادہ چاہیے ہوتی ہے، so that will lead to positive nitrogen balance. کینسر اور انکنٹرول ڈائبٹیز جو ہے وہ کیا کاز کرتے ہیں؟ نیگیٹو نائٹروجن بیلنس کاز کرتے ہیں، کیونکہ سیل کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، سیل کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، فاسٹ ریٹ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. ڈائبٹیز میں انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ڈیزیز سیل کی جو لائف اسپین ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتا ہے. سیل آر پرون ٹو ہیو ڈیتھ ایزیلی. اس وجہ سے آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے نائٹروجن کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کی انٹیک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. دیٹ کین لیڈ ٹو نیگیٹو نائٹروجن. تو نیکسٹ سلائڈ میں اب ہم دیکھیں گے اسٹوڈنٹس کے اسیسمنٹ آف نیوٹریٹو ویلیو آف پروٹین. اگر آپ پروٹین ڈائٹ میں لے رہے ہیں تو اس کو آپ اسیس کریں گے، کیسے کریں گے؟ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے آف کورس ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ کوالٹی پروٹین وہ ہے جس میں ہمارے پاس اسینشیل امائنو ایسڈز ہوں، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسینشیل امائنو ایسڈ وہ ہے جو باڈی پروڈیوس نہیں کر رہی اور ہمیں اسینشیل امائنو ایسڈز کو ڈائٹ میں لینا ضروری ہے. لیکن اس کے بعد اس کو اسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو کہ ہمیں نیوٹریٹو ویلیو پروٹینز کے بتا رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہے پروٹین ایفیشینسی ریشو جس کو ہم PER کہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس بایولوجیکل ویلیو. تیسرا جو ہمارے پاس اسیسمنٹ میتھڈ ہے دیٹ از نیٹ پروٹین یوٹیلائزیشن. اور فورتھ ون ہے کیمیکل اسکور. ہم ان سب کو ون بائی ون ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس کو ہمیں پروٹین ایفیشینسی ریشو کی جہاں تک بات ہے، یہ ٹیسٹ جو ہم بیسکلی پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ انیشلی جو بھی ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں وہ اینیمل ماڈل پہ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے وہ ایک والنٹیئر پاپولیشنس کی لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک WHO کا کرائٹیریا ہے کہ منیمم 1000 منیمم 10,000 لوگوں پہ اسٹڈی ہو. اس کے بعد پھر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جنرل پاپولیشن پہ. تو پروٹین ایفیشینسی ریشو جو ہم دیکھتے ہیں اس ٹیسٹ کے لیے ہم فیڈنگ ویننگ 21 days اولڈ البینو ریٹس ہم لیتے ہیں. البینو ریٹس جو ہے جس میں آپ کے پاس 10% ٹیسٹ پروٹین ڈائٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس ٹیسٹ ڈائٹ پروٹین ڈائٹ کے بیسس پہ ہم اس کے باڈی ویٹ کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا انکریز کر رہا ہے یا کتنا ڈیکریز کر رہا ہے فار اے پیریڈ آف 4 weeks. تو اس کے لیے ہم اگر آپ فارمولے پہ جاتے ہیں تو فارمولا آپ کے پاس ہے دیٹ از ریٹس آف ریٹس پر گرام پروٹین انجسٹڈ. ہم اس کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ گین ان دا باڈی ویٹ اور پروٹین ڈیوائڈ بائی پروٹین انجسٹڈ ان گرام. ٹھیک ہے. سو ہم ایک اسٹینڈرڈ پروٹین جو یا ہمارے پاس اسینشیل پروٹین ہے وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے on the basis of the weight gain of the
दैट एल्बिनो रैट्स, और ये हम प्रोसेस कर रहे हैं 4 वीक्स के लिए। तो हमारे पास जो नेट हमारे पास जो है उस प्रोटीन डाइट का हमें PER प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो हमें मिल जाता है, गेन इन बॉडी वेट डिवाइड बाय प्रोटीन इंजेस्टेड। तो इसके लिए हम जो एग के लिए हमने इसमें कैलकुलेट हुई है, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया, एग प्रोटीन जो है वो 4.5 है, मिल्क प्रोटीन जो है वो 3 है, और राइस प्रोटीन जो है वो 2.2 है। सो गेन इन बॉडी वेट जो है वो एग प्रोटीन में हमारे पास सबसे ज़्यादा है, जो प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो अगर हम कैलकुलेट करें। दैट्स व्हाई egg is considered as a good diet for those who are doing bodybuilding, or those who want to gain weight, or those who can. बायोलॉजिकल वैल्यू को जब कैलकुलेट करते हैं तो बायोलॉजिकल वैल्यू इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ अब्जॉर्ब नाइट्रोजन रिटेन बाय द बॉडी, यानी जितना हमने बॉडी नाइट्रोजन बॉडी ने अब्जॉर्ब किया उसमें से कितना बॉडी ने रिटेन किया है, आउट ऑफ 100 हम उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मेथड हमारे पास इतना रिलायबल इसीलिए नहीं है कि इसके हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, क्योंकि हम 100% नाइट्रोजन को इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नाइट्रोजन ड्यूरिंग डाइजेशन जो है वो लॉस हो जाती है, और वो पीसेस के थ्रू जो है वो थ्रू पीसेस जो है वो रिमूव हो जाती है बॉडी से। तो हमारे पास 100% इसकी एक्यूरेसी नहीं आ सकती, यही इसका ड्रॉबैक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इंजेस्ट करते हो 100 मिलीग्राम नाइट्रोजन को, यानी प्रोटीन उसमें 100 मिलीग्राम नाइट्रोजन है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 मिलीग्राम आपके पास अब्जॉर्ब होता है, और उस 10 मिलीग्राम में से 10 मिलीग्राम बॉडी रिटेन कर लेता है, तो आपके पास जो बायोलॉजिकल वैल्यू इसकी आती है 8 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो आपके पास 80 आ रही है। सो दिस फिगर इज इरोनियस बिकॉज सिंस द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटीन दैट इज 90 मिलीग्राम डिड नॉट इंटर द बॉडी एट ऑल फॉर यूटिलाइजेशन। कहने का मकसद ये है कि जो 100 मिलीग्राम आपने प्रोटीन इंजेस्ट की होगी तो उसमें से 10 मिलीग्राम सिर्फ अब्जॉर्ब हो गई है, उसमें से 8% जो है वो रिटेन हो गई है, 8 मिलीग्राम रिटेन हो गई है। तो हमारे पास जो 90 मिलीग्राम है वो सिरे से बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं हुई, सो इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हुई, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। थर्ड, हमारे पास जो एक टूल है, जो मेथड है जिसके में हम असेसमेंट कर सकते हैं प्रोटीन की न्यूट्रिशन वैल्यू को, तो हमारे पास वो है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, NPU। ये थोड़ा सा निस्बतन जो बाकी की निस्बत थोड़ा सा जो हमारे पास है ज़्यादा बेटर इंडेक्स है न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रोटीन की। उसकी वजह ये है कि इसमें हम डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर को भी अकाउंटेबिलिटी में ले रहे होते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर को भी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो बाकी फार्मूला सेम है, उसमें हमने कहा था कि नाइट्रोजन रिटेन डिवाइड बाय नाइट्रोजन अब्जॉर्ब, लेकिन नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन में हम कहते हैं कि नाइट्रोजन रिटेन डिवाइड बाय नाइट्रोजन इंजेस्टेड, यानी जितने प्रोटीन आपने इंजेस्ट की है उसमें से कितनी रिटेन हुई, फिर हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये बिल्कुल हमारे पास ये बायोलॉजी। फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास मेथड है जहाँ से हम प्रोटीन के न्यूट्रिशन असेसमेंट कर सकते हैं नाइट्रोजन की, तो वो हमारे पास केमिकल स्कोर है। केमिकल स्कोर ज़्यादा रिलायबल है, इससे हम एसेंशियल अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन एक प्रोटीन के अंदर, टेस्ट प्रोटीन के अंदर देख सकते हैं। जब भी आप किसी अननोन चीज़ की वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप साथ कोई रेफरेंस सेट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास स्टैंडोमीटर होता है, जो अक्सर आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, लोगों का हाइट मालूम करने के लिए लोग जाते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, किसी की 5.5 हाइट निकलती है, किसी की 6 निकलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो वो स्टैंडोमीटर जो है वो आपके पास एक एज ए रेफरेंस है, तो उसके अगेंस्ट आप हाइट देख रहे होते हो। तो इस केस में हमारे पास एग प्रोटीन जो है वो एक आइडियल हमारे पास प्रोटीन है जिसमें हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हम 100 कंसीडर कर रहे होते हैं, हर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। तो उसके अगेंस्ट हम हर उस टेस्ट प्रोटीन्स को
کیلکولیٹ کریں گے اس کے اوپر ایگ پروٹین پہ ڈیوائڈ کریں گے اور 100 سے جب ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس کیمیکل سکور نکل آئے گا, اس کی پرسنٹیج نکل آئے گی اس لمیٹنگ امائنو ایسڈس کی. تو ہمارے پاس ایگ پروٹین ایز اے ریفرنس کام کرے گا. سو اس میں ہم اسینشیل امائنو ایسڈ کی کنسنٹریشن ہم ایگ پروٹین میں 100 کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں ریسٹ آف دا پروٹین یا ٹیسٹ پروٹین کو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں پرسنٹیج ایک کیمیکل سکورز نکل آتا ہے. تو ہمیں بیسٹ ہے یہ اسینشیل امائنو ایسڈ کی کنسنٹریشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ اس ٹیبل میں دیکھیں جو اوپر دیا گیا ہے, اس میں مختلف فوڈس کی نیوٹریٹیو ویلیو جو ہے وہ دکھائی گئی ہے بائی یوزنگ دیز 4 ڈفرینٹ میتھڈس. اس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ ایگ ہے. اس میں آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس بایولوجیکل ویلیو, پی ای آر ویلیو, جو آپ کے پاس پروٹین ایفیشنسی ریشو ہے, یا آپ کے پاس نیٹ پروٹین یوٹیلائزیشن کیمیکل سکورس ہے, جو سب سے زیادہ ہے. سو پروٹین ایگ از اے کمپلیٹ ڈائٹ آف پروٹین. اینڈ سملرلی سیکنڈلی ملک ہے, پھر فش ہے, میٹ, رائس وغیرہ. ساتھ میں اس کے ساتھ آپ کے پاس لمیٹنگ امائنو ایسڈس ہے, یعنی وہ امائنو ایسڈ جو اس ملک سے آپ کی یہ اسینشیل امائنو ایسڈس یا فش جو ہے, یہ خاص فوڈ جو ہے, یہ امائنو ایسڈ اس میں رچ ہوتے ہیں. اور یہ رچ امائنو ایسڈ جو ہوتے ہیں اس کے ہونا ضروری ہے آپ کی ڈائٹ پہ. اگر اس کی کنسنٹریشن کم ہوتی جائے گی تو آپ کی پروٹین کی سنتھیسس جب اس کی ڈیفیشنسی ہوگی وہاں پہ آ کے اسٹاپ ہو جائے گی. سو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے پاس ایگ جو ہے, ایگ میں آپ کے پاس تقریباً ہر قسم کے اسینشیل امائنو ایسڈ موجود ہیں. سو دیئر از ناٹ اے سنگل امائنو ایسڈ وچ از رچ ان ایگ. سو اوور آل جو ڈفرینٹ فوڈس ہے, اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سنگل فوڈ پہ لے رہے ہیں, جیسے اگر آپ رائس لے رہے ہیں تو آپ کے پاس لائسین اور تھریونین جو ہے لمیٹنگ امائنو ایسڈس ہیں, تو آپ باقی امائنو ایسڈس کو مس کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اوور آل آپ کو ڈائٹ ایسی لینی چاہیے جو کہ کمبینیشن آف ڈفرینٹ فوڈ ہو, ٹھیک ہے, سورسز آف پروٹین ہو کسی ایک ڈائٹ پہ. جیسے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ صرف پروٹین ڈائٹس میں صرف رائس کھائی جا رہی ہے, تو اس میں خاص قسم کی ڈیفیشنسی پروڈیوس ہو جاتی ہے, اور کوئی ڈائٹ وہ نہیں لے رہے ہوتے. تو اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, دیٹ از میوچول سپلیمنٹیشن, یعنی کمبینیشن آف ڈفرینٹ ڈائٹس, مکس ڈائٹ اگر ہم کنزیوم کریں گے تو اس سے ہماری یہ ڈیفیشنسی جو ہے وہ ختم ہوں گی, اور ہمیں جو اسینشیل امائنو ایسڈ ریکوائرڈ ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں ان فوڈس کے لینے سے. سو فارچونیٹ ہے ہیومنس کے لیے کہ ہم مکس ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ایشینز کنٹریز میں بھی, کہ ہم صرف ایک ڈائٹ پہ نہیں رہتے کہ صبح شام ہم رائس کھاتے رہیں, بلکہ ہم ایک کمبینیشن آف ڈفرینٹ فوڈز لے رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں یہ رچ پروٹینز یا جو اسینشیل امائنو ایسڈز ہیں وہ اس خاص مقدار میں ہمیں مل جاتی ہے جو ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہے. سو اس فینومینا کو ہم کہتے ہیں میوچول supplementation. So one should be very conscious enough in their foods کہ وہ مکس ڈائٹ ہی لیتے رہیں. دیٹس وائی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ہی طرح کی جنک فوڈ کو لے کے نہ بیٹھ جایا کریں, مختلف کمبینیشن آف فوڈس کو لیا کریں. اور یہ جو چارٹ میں دی گئی ہے, اوپر ٹیبل میں دیا گیا ہے, یہ سب سے بیسٹ کمبینیشن ہے آپ کے پاس, مختلف رچ سورس آف امائنو ایسڈس, اس میں اسینشیل امائنو. اب ہم پروٹین کو کہاں سے لے سکتے ہیں, ریکوائرمنٹس کیا ہے اور ڈائٹری سورسز ہمارے پاس کیا ہے. پروٹین کی جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی میں وہ ہم اگر ویٹ کے حساب سے دیکھیں تو دیٹ از 0.8 to 1 گرام پروٹینز پر کے جی باڈی ویٹ پر ڈے. یعنی اگر 70 گرام کا بندہ ہے, کلو گرام کا بندہ ہے, تو اس کو آن ایوریج 70 گرام پروٹینز چاہیے ہوگی باڈی کے لیے. لیکن یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ڈبل ہو جاتی ہے چلڈرن میں, پریگننٹ وومن اور لیکٹیٹنگ وومن میں, کیونکہ باڈی میں پروٹین کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. بچوں میں گروتھ بڑی جلدی ہو رہی ہوتی ہے, سو پروٹین کی ریکوائرمنٹ ڈبل چاہیے ہوتی ہے. اگر بچے کی عمر 20 سال ہے تو اس کو 40 گرام پروٹین پر ڈے چاہیے ہوگی. سملرلی پریگننٹ وومن میں بھی اور لیکٹیٹنگ وومن میں بھی یہی سچویشن ہوتی ہے. اب پروٹین کنٹینٹ جو ہے فوڈ میں وہ ویریبل ہوتا ہے,
جیسے ہم نے اوپر بھی ٹیبل میں ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے پاس سیریل میں 6 to 12% پروٹین ہوتا ہے، پلسز 18 to 22%. میٹ جو ہے ہمارے پاس رچ سورس ہے، ہمارے پاس وہ ہمارے پاس 18 to 25% ہے. ایگ ہمارے پاس 10 to 14% ہے، لیکن ایگ پروٹین ہمارے پاس اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اس میں اسینشیل امائنو ایسڈز کی کنسنٹریشن اچھی ہوتی ہے. ملک 3 to 4% ہے، اگین کوالٹی اچھی ہے، اسینشیل کیمیکل سکور اچھا ہے، اور لکوڈ ویجیٹیبلز میں 1 to 2% ہے. یہاں اگر آپ نے دھیان کیا ہو تو جب ہم لپڈ یا فیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اسینشیل فیٹی ایسڈ یا پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ میں زیادہ کنسنٹریشن پلانٹس میں ہمیں ملتی ہے. ہم گڈ سورس کنسیڈر کرتے ہیں پلانٹ کو فیٹس کے لیے، اسینشیل فیٹی ایسڈس کے لیے. اور ایک ایکسیپشن تھی فش لیور آئل جو تھا، وہ ایک ایکسیپشن تھی کہ وہ اینیمل سورس میں سے ہے اور وہ اس میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کی کنسنٹریشن اچھی تھی. یہاں پہ جب پروٹین کی بات آ رہی ہے تو اس میں ہمارے پاس اینیمل سورسز میں ہمیں پروٹین کی کنسنٹریشن اچھی مل جاتی ہے، یعنی میٹ سورسز جو ہے پروٹین، اینیمل سورسز جو ہے اس میں ہمیں اچھی خاصی پروٹین کی کنسنٹریشن مل جاتی ہے، جو یہاں ہمارے پاس ہے 18 to 25%. سو ہمارے پاس کیا ہے کہ اینیمل سورسز پروٹین جو ہے وہ سپیریئر ہے دین ویجیٹیبل پروٹین ایز اے ڈائٹری سورس. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیلی ریکمینڈیڈ الاؤنس جو ہے یا آر ڈی اے جسے ہم کہتے ہیں، ریکمینڈیڈ ڈیلی ڈائٹری الاؤنس جو ہے، that is the quantity of the nutrients to be provided in the diet daily for maintaining good health and physical efficiency of the body. ہمیں وہ نیوٹرینٹس کی اتنی مقدار چاہیے جو کہ ہم ڈیلی روٹینز کے ایکٹیویٹیز کو مینٹین کر سکے، اس کو میٹ کر سکے. ریممبر یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا، اٹ از ناٹ دا منیمم اماؤنٹ ٹو ڈو سرٹن ایکٹیویٹیز یا ٹو مینٹین دا ہیلتھ اسٹیٹس، اٹ از دا گڈ اماؤنٹ نیڈیڈ فار دا مینٹیننس، یعنی منیمم اماؤنٹ سے اچھی مقدار میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس یا ڈیلی الاؤنس. اب بات آ جاتی ہے یہاں پہ، اب تھوڑا سا آپ کو نیوٹریشنسٹ بن کے سوچنا ہوگا. جب آپ نے نیوٹریشنسٹ ویلیو پڑھ لی ہے، نیوٹریشنل ویلیو آپ نے پڑھ لی ہے کاربوہائیڈریٹس کی، پھر اس کی سورسز دیکھ لیے، پھر آپ نے لپڈس کی پڑھ لی ہے، اس کی سورسز دیکھ لیے، اور اس کے بعد ابھی آپ نے پروٹینز کی پڑھ لی ہے، آپ نے ڈفرینٹ میتھڈ اس کے اسیسمنٹ کی پڑھ لی ہے، اور اس کی سورسز بھی آپ نے دیکھ لی ہیں. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آئیڈیل نیوٹریشنل ڈائٹ یا ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس جو ہے نیوٹرینٹس کی ایڈلٹ مین کے لیے یا ایڈلٹ وومن کے لیے کتنی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر اس کی ویٹ ہم 70 کلو گرام کنسیڈر کر لیں، یا اگر آپ اپنی باڈی ویٹ کو دیکھ لیں، اگر آپ 65 kg کے ہیں یا آپ 80 kg کے ہیں، تو آپ اپنے لیے اگر ریکمینڈیڈ آر ڈی اے کیلکولیٹ کریں اور نیوٹرینٹ ویلیو کیلکولیٹ کریں تو آپ کون سی ڈائٹ آپ کو لینی چاہیے، یا آپ خود کو اپنے لیے ڈائٹ پلان بنا سکتے ہیں. جیسے کاربوہائیڈریٹس ہے تو اس کیس میں آپ کو ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس جو ہے یا ڈیلی الاؤنس جو ہے وہ 400 گرام ہے. فیٹس آپ کے پاس 70 گرام ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو پروٹینز ہے اس کی ریکوائرمنٹ 56 گرام ہے. اگین 56 گرام ہم نے کہا تھا کہ 0.8 سے 1 گرام پر کے جی پر ڈے کے حساب سے ریکوائرڈ ہے. تو یہاں اگر ہم 0.8 گرام بھی کنسیڈر کریں تو 56 گرام بن جاتا ہے 70 کے جی ویٹ کے بندے کے لیے. اسینشیل فیٹی ایسڈز جو ہے ہمارے پاس 4 گرام ہونی چاہیے. وائٹامنس اے ہے 1000 مائکرو گرام، ٹھیک ہے. وائٹامن ڈی، وائٹامن کے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کی ڈیٹیل آپ کے پاس لکھی گئی ہے. تو یہ 70 کلو گرام کے حساب سے ہے. اسی طرح آپ اپنے ویٹ کے حساب سے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ رفلی ایسٹیمیٹ ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے کاربوہائیڈریٹ کتنی لینی ہے، فیٹس کتنی لینی ہے، اور پروٹینز کنٹینٹس ہم نے کتنی لینی ہے، اور اس میں نیوٹرینٹس بات. تو نیوٹریشن ویلیو ڈسکس کرنے کے بعد اب لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتی ہے نیوٹریشنل ڈس آرڈر. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 3 طرح کی سچویشن ہوتی ہے. ایک آپ کے پاس آئیڈیل نیوٹریشن ہوتی ہے، بیلنس نیوٹریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیلنس ڈائٹ جسے ہم کہتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس انڈر نیوٹریشن کی سچویشن آ جاتی ہے، جس میں آپ کے پاس ڈیفیشنسیز آ جاتی ہے سرٹن پروٹینز کی یا فیٹس کی.
اور اس کے بعد ایک کنڈیشن آتی ہے اوور نیوٹریشن کی، جو کہ ہم نے کہا کہ یہ ڈیولپ ورلڈ کا پرابلم ہے کہ اوور نیوٹریشن ہو جاتی ہے، فیٹس کنٹینٹ بہت زیادہ لے لیتے ہیں، اوبیسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، یا ایک قسم کی فوڈ کی کنسنٹریشن بہت جاتی ہے، یا آپ شوگر کنٹینٹ زیادہ لے رہے ہیں۔ انڈر نیوٹریشن جو ہے یہ ڈیولپنگ کنٹری کا بہت زیادہ کنسرن ہے، پاکستان، افریقن کنٹریز یا ایشین کنٹریز جیسے ممالک کا۔ تو پروٹین انرجی میل نیوٹریشن ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں۔ پروٹین انرجی میل نیوٹریشن کیا ہے؟ دیٹ از سم ٹائم آلسو کالڈ ایز پروٹین کیلریز مال نیوٹریشن، PCM۔ اور یہ ہمارے پاس سب سے کامن نیوٹریشنل ڈس آرڈر ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا، مینس کہ اٹ از دا سچویشن آف انڈر نیوٹریشن، ٹھیک ہے، پروٹین کی ڈیفیشنسی آتی ہے، کیلری کی ڈیفیشنسی آتی ہے۔ تو اس انڈر نیوٹریشن میں ہمارے پاس دو طرح کی کنڈیشنز ڈیولپ ہوتی ہے، جو کہ سب سے زیادہ کامن ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت زیادہ کنڈیشنز سچویشنز آتی ہیں انڈر نیوٹریشن میں، لیکن جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہے کویشیورکور اور میرسمس۔ یہ دونوں ایکسٹریم فارم آف پروٹین انرجی مال نیوٹریشن ہے، یعنی پروٹین کی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پروٹین سب کو پتہ ہے اسٹرکچرل پروٹین ہے، اور اٹ از دا لاسٹ لائن ہے، لائک انرجی کی جب ریکوائرمنٹ آتی ہے تو کاربوہائیڈریٹ کی یوٹیلائزیشن کے بعد فیٹس کی ہوتی ہے، اور فیٹس کی یوٹیلائزیشن کے بعد پروٹین کی ہوتی ہے، اور پروٹین کی جب یوٹیلائزیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے مین باڈی فنکشنز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایکسٹریم پہ بات چلی جاتی ہے آپ کے اسٹرکچر پر۔ تو ہم پہلے کویشیورکور کو دیکھتے ہیں۔ کویشیورکور جو ہے it literally means sickness of the deposed child, a disease the child gets when the next baby is born. Common observation ہے کہ موسٹلی یہ چونکہ 1.5 سے لے کر 6 ایئرز یا 5 ایئرز کی ایج میں یہ ڈیزیز کامن ہوتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے بچے میں یہ ڈیزیز آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جب دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے بچے کو ماں دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے، تو آف کورس پروٹین اگر اور باہر سے پروٹین کی ڈائٹ نہیں لے رہے اور ملک کی بھی بچی کی اسٹاپ ہو جاتی ہے، ماں کا دودھ بھی ان کو دینا بند ہو جاتا ہے، تو آف کورس اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر پروٹین کی ڈیفیشنسی آتی ہے بچوں میں، اور یہ زیادہ تر 1 سے 5 ایئرس کے ایجز میں زیادہ کامن ہوتی ہے، پریڈومیننٹ ہوتی ہے۔ This is primarily due to insufficient intake of protein۔ اب اگر آپ نائٹروجن بیلنس کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا کہ پروٹین کی آؤٹ پٹ زیادہ ہے اور پروٹین کی ان پٹ نہ ہونے کے برابر ہوگی، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ کویشیورکور کی کنڈیشن ڈیولپ ہوگی، انسفیشینٹ انٹیک ہوگی۔ دا میجر کلینکل مینیفیسٹیشن آف کویشیورکور کیا ہے ہمارے پاس؟ انکلوڈنگ سٹنٹڈ گروتھ ہوگی، یعنی ایب نارمل گروتھ ہوگی، نارمل ہائٹ نہیں مینٹین کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹین ہمارے پاس اسٹرکچرل رول پلے کرتا ہے، سو یہ چیزیں نہیں ہوگی تو سٹنٹڈ گروتھ اور شور ہوگی۔ ایڈیما ہوگا، جب آپ کے پاس البیومن کی کنسنٹریشن کم ہوگی باڈی میں، بلڈ میں، تو آپ کے پاس کیا ہوگا، جو بیلنس ہے واٹر کا یا فلوئڈ کا ود ان دا پلازما، جو واٹر کی کنسنٹریشن ہے وہ ڈسرپٹ ہوگی، تو ٹیشو سے سارا واٹر باہر آنا شروع ہو جائے گا، سو اس میں ٹیشو اسپیسز میں واٹر کی اکمولیشن ہوگی، ایڈیما ڈیولپ ہوگا، لیگز ہینڈز وغیرہ میں سویلنگ ہو جائے گی، ڈائریل کنڈیشن ڈیولپ ہوگی، اگین واٹر پول ہوگا، ڈسکلریشن آف ہیئر اینڈ اسکن ہوگا، جب آپ کے پاس میلاٹونین پروڈکشن جو آپ کے پاس جو پروٹینز کی پروڈکشن ہے کیراٹین وغیرہ نہیں ہوگی، اسکنس کی ڈسکلریشن ہو جائے گی، ہیئر کی ڈسکلریشن ہو جائے گی، انیمیا، ایپیٹی اور مون فیس ہوگا۔ سو یہ کنڈیشن ہوگا، اینیمک بندہ ہو جائے گا، کنفیوژن میں رہے گا ہمیشہ، اور مون فیس رہے گا اس کا۔ یہ ایک اس کی ٹریٹمنٹ اگین کامن سینس کی بات ہے کہ اگر پروٹین رچ ڈائٹ ہم اس کو دیں، اسینشیل امائنو ایسڈس کی کمبینیشن اس میں زیادہ ہوگی، اور آپ کنسنٹریشن جو ہے 3 to 4 گرام پر کے جی پر ڈے کے حساب سے دیں گے، تو آپ کویشیورکور کے اس کانسیکوینسز کو منیمائز یا ختم کر سکتے ہیں۔ 3 to 4 گرام اس لیے رکھیں گے کہ وہ بالکل ڈیفیشینٹ ہے، پروٹین کی کنسنٹریشن بہت کم ہے، تو بجائے 1 گرام رکھنے کے ہم اس کو 3 سے 4 ٹائم
انکریز کر لیتے ہیں پروٹین کی کنسنٹریشن ڈائٹ میں. اگین اس کے باڈی ویٹ کو کیلکولیٹ کر کے ہم اس کے پروٹین کی کنسنٹریشن کو مینیج کر سکتے ہیں کہ باڈی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے. Treatment can be monitored by measuring plasma albumin concentration, disappearance of edema and gain in body weight. تو اس کو ہم مانیٹر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ 3 سے 4 گرام پر کے جی کے حساب سے دے تو رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب اس کی ریکوائرمنٹ فلفل ہو گئی ہے، اب اس کو مزید میں نے نارمل 0.8 یا 1 گرام کے حساب سے دینا ہے. تو وہ آپ کے پاس جو پیرامیٹر ہے کہ آپ پلازما البومن کی کنسنٹریشن چیک کریں گے. نارملی پلازما البومن کی کنسنٹریشن اس میں کم ہوگی جب کیویشر کور کا بچہ ہوگا، تو اس میں آپ پلازما لیول بلڈ سے دیکھیں گے. جیسی وہ البومن کنسنٹریشن نارمل ہو جائے گی تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کو نارمل پہ لے آئیں گے، 3 سے 4 کی بجائے 1 گرام پہ لے آئیں گے. سملرلی آپ اس کی سویلنگ کو دیکھیں گے، ایڈیما جیسی کم ہوگا، ختم ہو جائے گا، یا اور باجی وہ بیبی کا جو نارمل باڈی ویٹ ہے وہ مینٹین ہو جائے گا. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب جو ہے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیویشر کور کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سکسیزفل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں، ڈائٹ پلان کو، اور فلکچویشن کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس میرسمس ہے. میرسمس کیا ہے؟ اٹ از لٹرلی مینس ٹو ویسٹ. اٹ مینلی اکر ان چلڈرن انڈر 1 ایئر ایج. سو اس میں ہم نے کہا تھا کہ 1 سے 5 ایئر ایج کے درمیان ہوتا ہے. یہ 1 ایئر سے کم عمر کے بچوں میں ہوتا ہے، اسپیشلی جس کو ملک چھوڑا، ماں اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے اور ان کو کوئی فارمولا پلایا جاتا ہے یا کوئی عام سی ڈرنک پلا دی جاتی ہے. سو اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرسمس پریڈومیننٹلی ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف کیلریز، یعنی کیلری انٹیک کم ہوتا ہے، کیلریز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. سو اس میں ہمارے پاس جو سمٹمز ہوں گے اس میں گروتھ ریٹارڈیشن ہوگی، لیکن مسل، اس کے علاوہ مسل ویسٹنگ ہوگی، مسل جو ویک ہوں گے، بہت زیادہ مسلز نہ ہونے کے برابر ہوں گے. انیمیا ہوگا، یعنی بلڈ کی کنسنٹریشن کم ہوگی، ہیموگلوبن کی کنسنٹریشن کم ہوگی، ریڈ بلڈ سیلز کی کنسنٹریشن ہوگی، اور بہت زیادہ ویکنیس ہوگی بچوں میں. تھوڑے سے جو ڈفرینشیٹنگ فیچر ہوں گے اس میں کیویشر کور کی نسبت کہ اس میں ایڈیما نہیں ہوگا. کیویشر کور میں ایڈیما تھا، سویلنگ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کیویشر کور میں پلازما البومن کی کنسنٹریشن کم تھی، لیکن اس میں البومن کی کنسنٹریشن نارمل ہوگی، کم نہیں ہوگی. دس از دا میجر ڈفرینس that distinguish میرسمس from کیویشر کور. The patient of certain chronic diseases like cancer and AIDS are frequently undernourished. کینسر میں سب لو کہ نارمل سیل گروتھ ہوتی ہے، نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ باڈی کی بڑھ جاتی ہے. سملرلی ایڈز میں جو ہے آپ کے پاس سیل ڈیتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. سو اس میں بندہ جو ہے انڈر نرشڈ رہ جاتا ہے. سو ان کیسز میں میرسمس کی ڈیولپ کرنے کی چانس. تو اس میں اگر آپ دیکھیں ان ڈائیگرامز میں، ٹو دا رائٹ kid baby has the merismus and on the left side they have the cavalier core. So there is a huge difference. cavalier core میں ایڈیما ہے، merismus میں ایڈیما نہیں ہے. سیکنڈلی مسل ویسٹنگ بہت زیادہ ہے merismus میں. cavalier core میں فیٹس کنٹینٹ زیادہ ہے، swollen abdomen ہے، جبکہ اس کیس میں مسلس بہت کم ہے اور فیٹس کنٹینٹ بھی بہت کم ہے. merismus میں آپ کے پاس کیا ہے کہ جو بیبی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انڈر ویٹ ہوتا ہے. کیویشر کور میں اسپیئرس ہیئرز ہیں، جبکہ ایک جو بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے میرسمس میں کہ جو بیبی کی جو لک ہوتی ہے وہ بوڑھوں کی طرح ہوتی ہے. جب اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بوڑھا ہے کوئی، حالانکہ وہ اس میں اس ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. کیویشر کور میں جو فیس ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ مون فیس ہوتا ہے. اگر آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھیں تو زیادہ مون سے ریزمبلنگ کر رہا ہوتا ہے. فیٹس کے کنٹینٹ اس کے اوپر، اسکن کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں. سولن ایبڈومن ہوتا ہے، تو مسلز اس کے تhin ہوتے ہیں، لیکن فیٹس کنٹینٹ اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ نے افریقن کنٹریز میں جب نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے چائلڈرن اکثر آپ نے ٹی وی پہ دیکھیں گے تو اس کو آپ دیکھیں تو وہ فیس ایکسپریشن ان کے بڑھاپے جیسے ہوتے ہیں، تو وہ بیسیکلی میرسمس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے.
یہ جو ڈائیگرام ہے یہ آپ کو کمپیریزن بتاتا ہے کویشر کور میں بھی اور میرسمس میں بھی. سو اگر آپ اس کو بھی دیکھ لینا دھیان سے تو یہ اوور آل آپ کو ڈفرینس بتا دے گا کویشر کور میں کیا ہوتا ہے میرسمس میں کیا ہوتا ہے. دیٹ ول بی انف ٹو میمورائز کویشر کور اور میرسمس. ایج میں ہم نے دیکھا کہ پری اسکول میں ہوتا ہے اور میرسمس جو ہے وہ انفینٹس میں ہوتا ہے. نیوٹریشنل کاز جو ہے کویشر کور میں پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے, لو پروٹین انٹیک ہے. میرسمس میں لو کیلری انٹیک ہے. باڈی ویٹ جو ہے 60% ٹو 80% آف دا نارمل ہوتا ہے, جبکہ میرسمس میں لیس دین 60% آف نارمل جو ہے باڈی ویٹ ہوتا ہے. گروتھ جو ہے کویشر کور میں مائلڈ ریٹارڈیشن ہوتی ہے, میرسمس میں سیویئر ریٹارڈیشن ہوتی ہے. ایڈیما جو ہے وہ کویشر کور میں پریزنٹ ہے, میرسمس میں ایبسنٹ ہے. مون فیس کویشر کور میں ہے, میرسمس میں جو ہے وہ آپ کے پاس اولڈ مین فیس اس میں ہوتا ہے. باقی آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے. ایک جو میں البیومن کا آپ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ ہم لیب میں جب کام کرتے ہیں تو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ڈائگنوسٹک ڈفرینسیشن کیا ہے, ڈفرینشیل ڈائگنوسس کیا ہے. ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہم اس کیس میں کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ڈیزیز کو دوسری ڈیزیز سے ہم نے ڈائگنوسٹک پیرامیٹر کے بیس پہ ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کہتے ہیں. جیسے کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ہم نے ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ڈفرینشیٹ ڈائگنوسس یہی ہوگی کہ ہم انسولین لیول کو دیکھ لیں. اگر انسولین لیول جو ہے وہ نہیں ہے, کم ہے باڈی میں نارمل سے, یا نہیں بالکل زیرو ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, باڈی انسولین بنا ہی نہیں رہی. لیکن اگر انسولین لیول کی پروڈکشن اس میں نارمل ہے, آپ سیرم میں دیکھ لیتے ہو لیبارٹری میں بندے کے سیرم لیول میں انسولین کی پروڈکشن نارمل ہے, اٹ مینس کہ اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز نہیں ہے, اس کی انسولین لیول پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اس کے ریسپٹر میں مسئلہ ہے. سملرلی یہاں پہ بھی البیومن آپ کے پاس ڈفرینشیل ڈائگنوسٹک پیرامیٹر ہے کہ البیومن لیول جو ہے وہ کویشر کور میں کم ہے, جبکہ میرسمس میں اس میں البیومن کی کنسنٹریشن جو ہے وہ نارمل ہے. سملر کنڈیشن پوٹاشیم کے لیے بھی آپ کے کویشر کور میں پوٹاشیم کم ہو جاتا ہے کیونکہ ڈائرل کنڈیشن ہوتی ہے, جبکہ میرسمس میں آپ کے پاس پوٹاشیم کی کنسنٹریشن نارمل ہے. پوٹاشیم بھی ایک ڈفرینشیل ڈائگنوسٹک پیرامیٹر ہے. سملرلی ایک اور کنڈیشنز ہے جو انیمیاز ہے, آپ لوگوں نے اکثر پڑھی ہوگی, نیوٹریشنل انیمیا. انیمیا کیا ہے کہ اٹ از کیریکٹرائزڈ بائی لوور کنسنٹریشن آف ہیموگلوبن ود ریڈیوسڈ ایبلٹی ٹرانسپورٹ آکسیجن. ہمارے بلڈ میں ہیموگلوبن کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اوور آل ہماری آکسیجن کیرینگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ آکسیجن ہمارے باڈی میں ہیموگلوبن کے ساتھ باؤنڈ ہوتا ہے اور وہ کیری کرتا ہے ٹو ڈفرینٹ پارٹ آف دا باڈی. سو انیمیا میں یہ ہیموگلوبن لیول کم ہوتا ہے. تو ہیموگلوبن کیوں کم ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, وائٹامن B12 لیول کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. سو اگین یہ انڈر نیوٹریشن کنڈیشن میں آ جاتا ہے. ہمارے پاس نیوٹریشنل انیمیا کی ڈفرینٹ آگے ٹائپس ہیں. فرسٹ ہمارے پاس مائکروسیٹک انیمیا ہے, سیکنڈ ہمارے پاس میکروسیٹک انیمیا ہے, تھرڈ ہمارے پاس نارموسیٹک انیمیا ہے. As its name indicating, micro means small. So microcytic anemia means کہ RBC کا سائز اس میں ریڈیوس ہو جاتا ہے, ریڈ بلڈ سیل کا سائز نارمل سے کم ہوتا ہے, اور یہ ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف آئرن ان دا باڈی, کاپر اور پیراڈاکسن لیول. پیراڈاکسائن آئرن اور کاپر کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل کی سائز میں کمی آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے مائکروسیٹک انیمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. میکروسیٹک انیمیا کیا ہے؟ as name indicating macro, ریڈ بلڈ سیلز کی سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے, نارمل سے سائز بڑھ جاتا ہے اور امیچور ہوتے ہیں سیل, اور یہ موسٹلی ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف فولک ایسڈ اور وائٹامن B12. نارموسیٹک انیمیا میں کیا ہو جاتا ہے کہ نارموسیٹک میں ریڈ بلڈ سیلز کا سائز تو نارمل ہوتا ہے لیکن بلڈ کی کوانٹٹی لو ہوتی ہے, اور وہ بھی پروٹین مال نیوٹریشن کی وجہ سے, پروٹین انرجی مال نیوٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. سائز سیل کا ٹھیک ہے ریڈ بلڈ سیلز کا, لیکن اوور آل ریڈ بلڈ سیلز کی کنسنٹریشن کم ہے, تو اس وجہ سے بھی وہ پروٹین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو جاتی ہے.
اب بات آ جاتی ہے تھراپیوٹک ڈائٹس. ہم نارمل ڈائٹ کی بات کرتے ہیں لیکن تھراپیوٹک ڈائٹس کی امپورٹنس ہمیں ہاسپٹلز میں یا سرٹن ڈیزیز کنڈیشن میں بڑھ جاتی ہے. تھراپیوٹک ڈائٹس مینس کہ ہم ڈائٹ کو بھی ایز اے سورس آف میڈیسن کے طور پر ڈائٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ڈیزیز کنڈیشنز کو ہم اس کے فیکٹر اس کے کیا کہتے ہیں اس کی ہم جو سیویئرنیس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں بائی یوزنگ سرٹن ڈائٹ اور بائی پروہیبٹنگ سرٹن ڈائٹس. دیٹس وائی ہاسپٹل میں یا وارڈس کے اندر جو پیشنٹ آپ کے ایڈمٹ ہوتا ہے یا پوسٹ سرجیکل وارڈز میں آپ کے پاس نیوٹریشنسٹ کا ہونا ضروری ہے. اور ہر اچھے ہاسپٹل میں نیوٹریشنسٹ موجود ہوتے ہیں جو کینٹین میں یا جو بھی وہاں پہ پیشنٹس کو ڈائٹ پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہر پیشنٹ کو اس کے اکارڈنگلی ڈائٹ سجیسٹ کرتا ہے اور ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے اور پیشنٹ کو وہی ڈائٹ دی جاتی ہے. سو جیسے کہ ہمارے پاس پوسٹ آپریٹو پیشنٹ میں ہمیں ڈائٹ تھراپی یہی ہے کہ لکوڈ ڈائٹس دی جاتی ہے, لکوڈ انٹیک کو انکریز کیا جاتا ہے. ہائپر ٹینسو جو لوگ ہوتے ہیں جو ہائپر ٹینسو بلڈ پریشر جن کا ہائی رہتا ہے تو اس کو ہم لو سوڈیم ڈائٹ دیتے ہیں جو کہ سوڈیم کی کنسنٹریشن جس میں کم ہو اور پوٹاشیم کی کنسنٹریشن اس میں زیادہ ہو. جو میل ابزارپشن سنڈروم کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں ہم لو فیٹ ڈائٹ سجیسٹ کرتے ہیں. اور جو پیشنٹ ہیپیٹک انسیفلیپیتھی یا رینل فیلیور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, رینل پرابلم جن کا ہوتا ہے, ان کو ہم لو پروٹین ڈائٹ سجیسٹ کی جاتی ہے. اور ہائی فائبر ڈائٹ ان کو دی جاتی ہے جن کو ڈائبٹیز ہو یا کارنری ہارٹ ڈیزیز ہو یا کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو تو اس میں ہائی فائبر ڈائٹ سجیسٹ کی جاتی ہے تاکہ گلوکوز کی ابزارپشن سلو ہو. کانسٹیپیشن کے کیسز میں واٹر کو پول کر سکے اور اس کے ساتھ کیا ہو کہ ڈائریا کانسٹیپیشن کی پرابلم کو منیمائز کر لیتا ہے. کارنری ہارٹ ڈیزیز میں یہ کہ کولیسٹرول کی کنسنٹریشن کی ابزارپشن کم ہوتی ہے اور ایکسکریشن بڑھ جاتی ہے. دیٹس وائی اس کی وجہ سے بھی فائبر بینیفیشیل ہوتا ہے کارنری ہارٹ ڈیزیز.